اسرائیل غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے قریب ہے۔ یرغمالی رہا اور فلسطینیوں کی امداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے قریب ہے۔ معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر فلسطینیوں کے لیے امداد میں وسیع پیمانے کا اضافہ ہوگا۔ اسرائیل سیکیورٹی اس معاہدے میں شامل ہے۔ جو بائیڈن مذاکرات میں اہم ترین پیش رفت ہو چکی ہے، جس سے اسرائیل اور حماس کے مرحلہ وار جنگ بندی کے معاہدے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ حکام امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ بہت قریب ہے۔ جو بائیڈن نے پیر کو اپنے آخری خطاب میں کہا کہ معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی ہو سکتی ہے، جبکہ فلسطینیوں کے لیے امداد میں وسیع پیمانے میں اضافہ ہوگا۔ جو بائیڈن نے خطاب ایسے موقع پر کیا ہے کہ جب ان کی مدت صدارت کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور آنے والے پیر کو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ امریکہ، قطر اور مصر غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فریقین کے درمیان دوحہ میں منگل کو دوبارہ بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اہم ترین پیش رفت ہو چکی ہے، جس سے اسرائیل اور حماس مرحلہ وار جنگ بندی کے معاہدے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ البتہ اب بھی کئی رکاوٹیں موجود ہیں، اسی وجہ سے فریقین کے حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں بے گناہ افراد مارے جا چکے ہیں، کئی برادریوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے بقول فلسطینی عوام امن کے مستحق ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت یرغمال رہا ہوں گے، جنگ بند ہو جائے گی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی اس معاہدے میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ فلسطینیوں کے لیے بڑے پیمانے پر امداد کی فراہمی کا ضامن ہوگا، جنہوں نے حماس کی شروع کی گئی اس جنگ سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر دہشت گرد حملہ کیا تھا، جس میں اسرائیلی حکام کے مطابق لگ بھگ 1200 افراد ہلاک اور 251 یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اس حملے کے فوری بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت نے حماس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ 1 سال سے زائد عرصے میں جاری جنگ کے دوران حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق 46,000 سے زائد فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی لڑائی کے 1 سال 3 ماہ میں فریقین کے درمیان صرف ایک بار نومبر 2023 میں چند روز کی عارضی جنگ بندی ہوئی تھی۔ عارضی جنگ بندی میں حماس نے 80 یرغمالیوں کو رہا کیا تھا، جبکہ معاہدے کے تحت اسرائیل کی جیلوں میں قید 240 فلسطینیوں کی آزادی ملی تھی۔ اب بھی لگ بھگ 100 یرغمالی حماس کے تحویل میں موجود ہیں، جن کے بارے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان یرغمالیوں میں سے 34 کی موت ہو چکی ہے۔ 33 یرغمالوں کی رہائی کا امکان۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات اہم مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان مذاکرات میں 33 یرغمالوں کی رہائی کا امکان ہے۔ اسرائیلی حکام کے بقول اب بھی 98 یرغمالی غزہ میں موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار کا کہنا ہے کہ اب تک ہونے والی پیش رفت گزشتہ کوششوں سے بہتر ہے۔ ان کے بقول میں اپنے امریکی دوستوں کا ان کوششوں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو وہ یرغمالوں کی رہائی کے لیے معاہدے کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ حماس کے عہدیداران کا بھی کہنا ہے کہ کچھ اہم ترین ایشوز پر مذاکرات میں پیش رفت ہو چکی ہے، باقی ایشوز بھی جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پیر کو کہا ہے کہ انہوں نے امید کی ہے کہ یرغمالوں کی رہائی اور جنگ بندی کے معاہدہ رواں ہفتے کے اختتام تک ہو جائے گی۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے ان خبروں سے واقفیت ہوئی ہو تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔